بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ انسان کی زندگی خیال و خواب کی طرح ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے بدن سے روح کو الگ کیا جاتا ہے تو اس بدن کا ٹھکانہ صرف زمین کے اندر تھوڑی سی جگہ پر ہی ہو سکتا ہے۔ زمین کے اوپر روح سے خالی بدن کو رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ روح لطیف ہے، اصل انسان بھی روح ہی ہے۔ روح کی لطافت کی وجہ سے ہی گوشت و پوست کا جسم خوبصورت اور خوشبودار نظر آتا ہے، اور روح کی بدولت ہی انسانی جسم کو آکسیجن ملتی ہے تو وہ چلتا پھرتا، دوڑتا، بھاگتا پھرتا نظر آتا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں صرف اپنے گوشت و پوست کے جسم کی رکھوالی میں ہی مگن رہتے ہیں۔ روح جو زندگی کی اصل ہے، اس کی آبیاری کے لیے زندہ انسان عام طور پر کوئی جدوجہد کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، حالانکہ انسانوں کی ساری خوشیوں کا تعلق روح سے ہی ہے۔ کسی بھی خوشی میں اگر روح شامل نہ ہو تو خوشی سر کے اوپر سے ہی گزر جاتی ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مفہوم: اگر تم مومن مسلمان بننا چاہتے ہو تو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اور اگر روح کی سچی خوشی چاہیے تو ظاہری اور باطنی دونوں گناہوں کو چھوڑ دو۔ عام طور پر آدمی بظاہر میں جو نظر آتے ہیں اسی کے مطابق ہم اس کی حیثیت اور کردار کو اچھا یا برا نام دیتے ہیں۔ بظاہر اچھے اعمال کرنے والوں پر ہی دوسرے لوگ اعتبار کرتے ہیں، اور بظاہر برے اعمال کرنے والوں کو ہی برا سمجھا جاتا ہے۔ تو پھر باطن کی حیثیت کیا ہے؟ اچھے یا برے اعمال سے ہم دوسروں کو اچھا یا برا سمجھتے ہیں۔ نیتوں کو جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ دوسروں کے لیے خود کو اچھا ثابت کرنے کے لیے دوسروں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، مگر نیتوں کو پرکھنے والا اللہ تعالیٰ ہمارے باطن کو براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے بظاہر نیک اعمال کرنے پر بھی باطنی سکون نہیں ملتا۔ دوسرے لوگ ہمارے باطن سے باخبر نہیں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، ہمارا ظاہر بھی اور ہمارا باطن بھی۔ عام طور پر لوگ دنیاوی معاملات اور دینی معاملات کو الگ الگ رکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں ہم جو بھی کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے کسی بھی حد تک جاتے ہیں تو وہ جائز ہے، کیونکہ اسی کا نام دنیا ہے۔ باقی دین تو صرف نماز روزہ ہے، تہجد بھی لے لو، نوافل بھی پڑھ لیں گے، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں وغیرہ، تو یہ غلط سمجھ ہے ہماری، کیونکہ ہماری اس طرز فکر میں منفیت ہے۔ دنیاوی معاملات میں دھوکہ دہی اور فریب کاری کرنے سے، دوسروں سے ناجائز فائدے اٹھانے سے، اور دوسروں کے مال و جان کو نقصان پہنچانے سے، اور ساتھ ساتھ ہی دینی معاملات میں نماز روزہ نوافل اور ذکر و اذکار کرنے سے ایک ایسی طرز فکر جنم لیتی ہے جو ظاہری اور باطنی دونوں اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ دنیاوی اور دینی معاملات کو الگ الگ سمجھنے سے اعمال پر سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہری اور باطنی دونوں اعمال سے باخبر ہیں۔ ہماری عبادات اور نیک اعمال تب ہی قبول ہو سکتے ہیں جب ہمارے ایمان میں یہ بات شامل ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر آن موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ مجھے سننے کا شکریہ۔ اب اجازت، اللہ حافظ۔